الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرض وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين شفيع المذنبين سيد المرسلين رحمة للعالمين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المجتهدين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سورہ زمر کی یہ آیت واقعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے بآواز بلند نعرہ سلوات اتنی قیمتی آیت کریمہ ہے کہ جو مردہ انسانوں میں جان ڈال دینے والی ہے۔ اتنی قیمتی آیت ہے کہ جو انتہائی مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور انہیں اپنے چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں نظر آئیں اور کوئی دروازہ نظر نہ آئے وہاں سے نکلنے کے لیے ان کے لیے ایک مژدہ ہے، ایک خوشخبری ہے کہ آپ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے، قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے آپ سے اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار عالم بلا شبہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے نا۔ زندگی کی آیت جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے حالات سے تو ایسے میں یہ قرآن کی آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے مایوس نہ ہو، ہم خود تمہارے لیے ایسے حالات فراہم کریں گے کہ تمہارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں۔ یہ چیز جو ہے وہ اگر آپ یہ سوچیں کہ کیا ہوا کہ ہم ان حالات کا شکار ہوئے
ایک زمانہ تھا کہ ہم صاحب اختیار تھے یا نہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ ہماری حکومتیں تھیں، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار تھا۔ زمانے نے، یا تو خود یہ کہا جائے کہ ہماری اسراف نے اور ہماری فرعونیت نے حالات کو پلٹ دیا، اس لیے کہ پروردگار عالم کسی ستائے ہوئے انسان کو اسی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ دوسری قوم کے لوگ انسان نہیں ہیں، دوسری قوم کے لوگ بھی انسان ہیں، اور اگر انسان ہیں تو مخلوق خدا بھی ہیں، اور اگر مخلوق خدا ہیں تو اللہ کے بندے بھی ہیں، چاہے گمراہ ہوں، ہے نا؟ چاہے گمراہ ہوں اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ نمرود کے اوپر اللہ کی رحمت تھی یا نہیں؟ فرعون کے اوپر اللہ کی رحمت تھی یا نہیں؟ حامان و شداد کے اوپر اللہ کی رحمت تھی کہ نہیں؟ صدام کے اوپر اللہ کی رحمت تھی کہ نہیں؟ ہے؟ بڑے بڑے حاکم ہیں دنیا میں، ان سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ مولانا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف انسانوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور وہ جو حرام گوشت جانور ہیں اور نجس نہیں بلکہ نجس العین ہیں، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ عمومی رحمت سب کے اوپر ہے۔ زندگی رحمت ہے کہ نہیں؟ غذا رحمت ہے کہ نہیں؟ موسم رحمت ہے کہ نہیں؟ بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ بہار رحمت ہے کہ نہیں؟ سردی رحمت ہے کہ نہیں؟ گرمی رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ توجہ کی آپ نے؟ یہ سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے۔ اور جب ہر ایک کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تمام مخلوقات الہی کے اوپر سایہ فگن ہے۔ جیسے خداوند متعال ہمیں غذا فراہم کرتا ہے اور کھانا دیتا ہے اور روزی دیتا ہے، ویسے ہی اس نے فرعون اور نمرود کو بھی کھانا دیا کہ نہیں؟ غذا دی کہ نہیں؟ آرام دہ بستر دیا کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی عمومی رحمت سب کے لیے ہے۔ اللہ کی عمومی رحمت سب کے لیے ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ خاص بندوں کے لیے ہی ہے اللہ کی رحمت، یہ نہ سوچئے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ پروردگار عالم اپنے شرمسار اور نادم بندوں کی شرم کی لاج رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے۔ اور تو اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہی گاؤں میں، ہمارے ہی ماحول میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، مثلا اس کی روٹی بند ہو گئی، اس کا کھانا بند ہو گیا؟ نہیں بند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ خداوند عالم کسی سے نفرت نہیں کرتا، بندے خود اپنے بدعمالیوں کا شکار ہوتے ہیں، بندے خود اپنی بدعمالیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خدا خود اپنی طرف سے رحمت نہیں، اپنی رحمت کو روکتا نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فرعون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہ عالیم من المسرفین، مثلا
کہ وہ بہت زیادہ مسرف تھا، یعنی بہت زیادہ فضول خرچ تھا، بہت زیادہ اسراف کرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو اس سے روکا نہیں۔ یہ چیز ہمیں جو بتاتی ہے وہ یہ کہ پھر ہم کیوں مایوس ہوں، ہم کیوں مایوس؟ اچھا، آپ نے یہ مولوی صاحب سے سن لیا کہ آپ مایوس ہیں، میں کہوں گا ہاں میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں آگے قدم بڑھانا، خاص طور سے زمینداری کے خاتمے کے بعد آگے قدم بڑھانے کا جذبہ ہمارے اندر مر گیا ہے نا، آگے قدم بڑھانے کا جذبہ ہمارے اندر مر گیا۔ ہم نے اپنے قدم اسی جگہ جمع ہی نہیں لیے بلکہ پیچھے ہٹنا شروع کیا، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، اور اس قدر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے کہ کل جو ہماری نظر میں بھی شیڈیول تھے، اور کل جو اپر کاسٹ تھے، وہ اپر کاسٹ بھی ہمارے قدموں میں بیٹھتے تھے، شیڈیول بھی ہمارے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ زمانے نے جو پلٹا کھایا ہماری اسراف کی بنیاد پر، ہماری دادا گیری کی بنیاد پر، ہماری حکومت کی بنیاد کے اوپر، حتیٰ ہمارے ظلم اور مظالم کی بنیاد کے اوپر۔ ہمارے خاندان کی مثال ہے جو میں بھی دیتا ہوں۔ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی کسی مصیبت کا مارا ہوا ہمارے گھر کے دروازے سے گزر رہا تھا۔ گھر کے ایک بزرگ، جب زمینداری کا زمانہ تھا، سب کے سب فرعون تھے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، کہ ہم فقیری کی سطح کے اوپر آ گئے، بلکہ یہ سوچئے کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ اس نتیجے کو پہنچے۔ ہم نے کیا کیا تھا جو اس نتیجے کو پہنچے؟ ہم نے کچھ کیا تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے یہ تختہ پلٹ دیا، اور جب یہ تختہ پلٹا تو ہم شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے قدموں میں نظر آئے، قدموں میں نظر آئے نا۔ آپ نے سنا ہوگا، سنا ہی نہیں بلکہ دیکھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا، حتیٰ ہماری دینی بڑی بڑی شخصیتیں بھی جب بہن جی کی حکومت تھی تو وہ اپنے گویا وہاں جہاں وہ بیٹھی رہتی تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے جوتے اتروائے جاتے تھے، اور بڑے بڑے جوتے اتار کے جایا کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو کس درجے کے اوپر اتار کے رکھا، کس درجے کے اوپر اتار کے رکھا۔ اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زمانے کے حالات ہیں، زمانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ میاں ہم نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا، ہم نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا، زمانے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی مخلوق ہے، پروردگار عالم کی مخلوق۔ زمانہ کچھ نہیں کرتا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ والعصر، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم زمانے کا احترام کرو گے تو زمانہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا، اور اگر تم نے زمانے کا پاس و لحاظ نہیں کیا تو زمانہ خود تمہیں ذلیل کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آگے آئیے، آگے آئیے۔ چند سال پہلے جب میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا تو ممبر ادھر تھا، اور آج جو ہے ممبر یہ ہے اس طرف ہے، اور مجمع ماشاءاللہ میرے سامنے ہے۔
نہیں، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جس طرف رخ کرو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہے نا؟ جس طرف رخ کرو وجہ اللہ اسی طرف نظر آتا ہے۔ اب یہ نہ پوچھئے گا کہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی بھی انسان اشرف مخلوق ہے، اگر وہ بگڑنا چاہتا ہے تو اپنے سے بگڑتا ہے، وگرنہ پروردگار عالم اشرف مخلوق کو ذلیل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس انجام تک پہنچایا ہے، لہٰذا ہم ابھی یوں ہی مثال لے لیجئے۔ ایک مثال ہے وہ سامنے کی ہے، کتنی امید کے اوپر بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے نا؟ امید پرائمری سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہائی اسکول تک بچہ پہنچتا ہے، پھر پیسے کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اعلیٰ تعلیم، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکر بن جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکر بن جائے، اور اس نوکری پر ہم فخر کرتے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نوکر لگ گیا ہے نا؟ اعلیٰ تعلیم کے بعد نوکر لگ گیا ہے نا؟ اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ فلاں نوکری لگ گئی ہے اس کی۔ آیا یہ بتائیے کہ اس نوکری میں جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اسے نوکری کے بعد ہی تو حاصل ہو رہا ہے۔ چند ہزار روپے جو مل رہے ہیں اس میں ہم سے یہی تو کہا جا رہا ہے کہ تم نوکر ہو، ہم تمہیں نوکری کے عوض یہ دے رہے ہیں۔ آیا اہل بیت علیہم السلام نے علم سے رزق کو جوڑا تھا؟ اہل بیت نے علم سے رزق کو جوڑا تھا؟ نہیں۔ علم الگ ایک شے ہے، رزق ایک الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اگر علم جو ہے رزق کے لیے حاصل کیا جائے تو ممکن ہے ملے اور ممکن ہے نہ ملے، ڈگریاں پڑی رہ جائیں، جوتیاں گھس جائیں، جاب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے ایم اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، ایم ایس سی کیا ہے، ڈاکٹریٹ حتیٰ کر لی ہے، لیکن نوکری نہیں ملنا تھی، نہیں ملی، اس لیے کہ سورس نہیں ہے، اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے رشوت دینے کے لیے۔ تو آپ نے پوری زندگی، اپنی پوری زندگی سرمایہ خرچ کر دیا، اور پوری زندگی اس نوجوان کی خراب کر دی کہ جسے پڑھائی کے میدان میں لگایا تھا۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب جو ہے وہ پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا برا ہے؟ علم حاصل کرنا برا نہیں ہے، علم کو روزی کا ذریعہ بنانا، سمجھ رہے ہیں؟ علم اللہ کے پاس ہے، اللہ العالم ہے نا، اللہ عالم ہے۔ علم انبیاء کے پاس ہے نا، علم پیغمبر اسلام کے پاس ہے، انا مدینۃ العلم ہے نا، علم امیر المومنین کے پاس ہے، وعلی بابھا ہے نا۔ آیا یہ بتا، علم اہل بیت کے پاس ہے کہ نہیں؟ آیا انہوں نے اس علم کو اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنایا؟
بھائی دیکھیے کبھی کبھی جو ہے ہم جیسے معمولی خطیب جو ہیں وہ اسی طرح کی مجلسیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں میں ان کی آنکھیں کھلیں، ان کی آنکھیں کھلیں، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے وہ تو علم کو اہل بیت نے روزی کا ذریعہ نہیں بنایا. روزی الگ ہے، روزی دینے والا خدا ہے، اور جب روزی دینے والا خدا ہے تو جو علم دے رہا ہے وہی روزی بھی دے گا. اور روزی دینے کے لیے علم تو ظرف دیکھ کر کے دیا جاتا ہے. ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، علم ظرف دیکھ کر کے دیا جاتا ہے. کسی کی عقل کم ہوتی ہے، کسی کی عقل کچھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کو کم علم ملتا ہے، کسی کو زیادہ علم ملتا ہے، لیکن رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جس طرح ہم کو رزق ملتا ہے اسی طرح آپ کو بھی رزق ملتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی رزق ملتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی رزق ملتا ہے. خداوند عالم اس میں کوئی کمی کرنے والا نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ علم کم زیادہ ہو سکتا ہے، رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا. اور خداوند عالم نے یہ دعویٰ، یہ گویا وعدہ کیا ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا. اس زمین کے اوپر چلنے پھرنے رینگنے ٹہلنے پرواز کرنے والے جتنی بھی مخلوق ہیں، چیونٹی سے بھی چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانوروں تک اور انسانوں تک کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا. یعنی کہ یہ عربی کا ایک ایسا جملہ ہے کہ اس میں یہ کہا کہ علی اللہ یعنی واجب ہے اللہ پر کہ روزی دے. اللہ پر واجب ہے کہ روزی دے. اگر کوئی بہت سے واقعات ہیں اسی طرح کے. ایک بادشاہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روزی جو ہے وہ روزی ہم خود ہی کماتے خود ہی حاصل کرتے ہیں. اس سفر کر رہا تھا کہیں، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اس کو جکڑ کے باندھا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جا کے رکھ دیا. اب وہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اور خداوند عالم کی طرف سے ایک پرندہ معین کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے چونچ میں پانی بھر بھر کے لائے اور اس کے حلق میں ڈالے، اور پرندوں کا شکار کر کے لائے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے حلق میں ڈالے. 2-3 دن تو وہ بھوکا رہا. پھر اس پرندے نے باپ اور ماں بن کر کے اس کی پرورش کر ڈالی. دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اوپر ہے رزق پہنچانا، میرے اوپر ہے رزق پہنچانا. بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک جانور ہے کہ جو سمندر کے اندر پتھر کے دراز میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہاں سے نکل نہیں پاتا. اور پھر وہ اس جانور کو رزق پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ ایک پرندہ دریا کے کنارے آتا ہے، رزق لے کر کے آتا ہے اس جانور کا، اور وہ رزق جو ہے وہ دریا کے کنارے دریا کی ایک مچھلی اسے لیتی ہے اور اسے لے جا کر کے اس دراز کے اندر جو موجود جانور ہے اس کے دہن پہ لگاتی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور تو ہے نہیں ہے. تو ہم اپنے رزق کے سلسلے میں یہ جو ایک نظام بنا ہوا ہے اسکول کا اور کالج کا کہ جس میں تعلیم کم دی جاتی ہے، آج کل بد تہذیبی زیادہ سکھائی جاتی ہے، اور اس پر ہم ناز کرتے ہیں کہ ہمارا لڑکا یہ ڈگری لے کر کے نکل آیا. ڈگری لے کر کے تو نکلا ہے نا، یونیورسٹی سے ڈگری لے کر کے نکلا، لیکن جس نے ڈگری
عطا کرنے میں اپنی زندگی کا عرق نچوڑ کر کے اسے پلایا تھا، اس باپ کو بھول گیا، اس باپ کو بھول گیا۔ کیوں بھولا؟ اس لیے کہ اسے یہ احساس ہوا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میرا باپ جاہل ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ وہ صاحب فلاں بیٹے صاحب جو ہیں انہوں نے ترقی کی اور وہ گویا اعلیٰ افسر ہو گئے، ڈپٹی کمشنر ہو گئے، اور پھر وہاں ان کا باپ جو ہے وہ گاؤں سے نکل کر کے آیا ان سے ملنے کے لیے، تو کچھ لوگ اس کے ساتھی وہاں موجود تھے۔ کہا کہ بھئی یہ پھٹیچر قسم کا آدمی جو یہ بیٹھا ہوا ہے یہ آخر ہے کون؟ ہے کون؟ تو اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہ میں کیسے کہوں کہ یہ میرا باپ ہے، کیا کہا؟ یہ میرا نوکر ہے۔ باپ نے یہ جملہ سنا اور سننے کے بعد اپنی لاٹھی سنبھالی اور اپنے دیہات واپس چلا گیا۔ یہ جو دیہات واپس چلا گیا تھا یہ واپس جا کے کہہ کیا رہا تھا زبان حال سے؟ مرغی جب انڈا دیتی ہے تو اس کے اوپر بیٹھتی ہے نا؟ جب بیٹھتی ہے تو کچھ چوزے نکلتے ہیں، کچھ انڈے گندے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ دیا تھا میں نے اسے پالا تو تھا لیکن یہ گندا نکل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر ہم سے کیا کہتے ہیں روزی کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کا؟ سیرت اہل بیت یہ ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت بھی ہے اور پیغمبر اسلام کے باپ داداؤں کی سیرت بھی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی علم کو روزی کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ تجارت کو روزی کا ذریعہ بنایا، زراعت کو روزی کا ذریعہ بنایا، تجارت کو روزی کا ذریعہ بنایا۔ اب بھی گاؤں میں رہنے والے افراد کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن 100 سال 200 سال پرانی کھیتی کا طریقہ اپنا رکھا ہے کہ جس میں ترقی کے آثار نہیں ہے۔ میاں یہیں تجارت بھی کر سکتے ہو، یہیں کھیتی بھی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ میکینزم چینج کر دو، طریقہ کار چینج کر دو، تجارتی کھیتی یہاں کرنا شروع کرو، دیکھو روزی ملتی ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری قوم کے لوگ جو ہیں وہ سبزیاں اگا کر کے اور دوسری چیزیں اگا کر کے گیہوں کے اوپر ہی منحصر نہیں رہتے بلکہ بہت سی چیزیں اگانے کے بعد بزنس کرنے لگتے ہیں، تاکہ یہ گاؤں کی بات ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر شہر میں رہے تو تجارت کے لیے کوشش کیجئے اور تلاش کیجئے۔ خداوند عالم کبھی بھی تاجر کو مایوس نہیں کرتا۔ حدیث کیا ہے؟ الکاسب حبیب اللہ، تاجر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ تاجر اللہ کا دوست ہے۔ ہم کو جو سکھایا گیا وہ تجارت کرنا سکھایا گیا۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں آپ ہی کی نگاہوں کے سامنے ہیں، انہوں نے کتنی ترقیاں کی ہیں۔ ہماری قوم کے لوگ بھی ہیں، دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں، انہوں نے تجارت اپنائی، ترقی کر ڈالی۔ ہم نے اپنے طور سے یہ سوچا کہ ہم جس قدر پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں، ممکن ہے کہ کوئی مچھلی ہمارے جال میں پھنس جائے، کسی نوکری کی مچھلی ہمارے جال میں پھنس جائے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں تک ہم پہنچا کر آئے آپ کو، یہ جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب نہیں ملا کچھ، کوئی جاب نہیں ملی، مایوس ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم۔ مکے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات یہ آئے کہاں؟ مدینے۔ جب مدینے آئے تو اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری پراپرٹی کہاں چھوڑ کے آئے؟ مکے میں، اور وہ لوٹ لی گئی کفار و مشرکین کے ذریعے۔ تو اب یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اب یہاں کیا کریں؟ پیٹ
کھانا مانگ رہا ہے، امیر المومنین ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ اب کوئی آ کر کے لا کر کے آپ کو پوچھ کر کے کوئی 2 روٹی دے دے؟ آیا یہی زندگی ہے؟ مولا کائنات نے کیا کیا؟ مولا کائنات نے دیکھا کہ رسول اللہ بھی بھوکے ہیں اور مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک یہودیہ کے باغ میں پہنچے، وہاں اس سے یہ کہا کہ میں تیرے درختوں کے لیے پانی فراہم کرتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ ہر ڈول کے اوپر 1 کھجور تو دے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر ڈول کے اوپر 1 کھجور۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ ذات کون ہے؟ مولائے کائنات۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر اشارہ کریں تو جنت سے خوان آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اشارہ کریں تو جنت ہی اتر آ سکتی ہے کہ نہیں؟ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو آ سکتی ہے، لیکن کیا کیا؟ جنت اتروانا ان کا کام تو ہے، لیکن ہماری اور آپ کی ہدایت کا وسیلہ کہاں سے فراہم ہوگا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہمیں انسان، ہمارے درمیان انسان جیسا بن کے ہمیں سبق دیا، کہا دیکھو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہو، بلکہ جاؤ اور جا کر کے کوئی ایسا کام کرو جس میں مزدوری تو کرو، نوکر نہ بنو۔ مزدوری تو کرو، نوکر نہ بنو۔ اس سے کیا طے کیا؟ اس سے یہ طے کیا کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں کھجوروں کی ضرورت ہے، 1 ڈول کے بدلے 1 کھجور میں لوں گا۔ 17 ڈول پانی مولائے کائنات نے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد 17 کھجوریں لے کر کے آئے، اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کے آئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا، کہا یہ کہاں سے لائے؟ کہا میں نے 17 ڈول فلاں باغ میں پانی دیا ہے اور اس کے عوض میں یہ کھجوریں لے کر کے آیا ہوں۔ کہا یا علی، تمہیں خداوند عالم بہشت میں اس سے بہتر عطا کرے کہ تم نے میرا بھی خیال کیا اور اپنے بھی عزم و حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا۔ مولا کائنات کا یہ عمل کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ مولا کا یہ عمل ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم گھر میں چارپائی کے اوپر یا کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے صبح سے شام نہ کریں، صبح سے شام نہ کریں، بلکہ علی کی طرح اٹھیں، نکلیں، کہیں تو خدا کی اس دنیا میں ہمارے لیے ایسے وسائل فراہم ہو سکتے ہیں کہ ہم نوکر بھی نہ رہیں، اپنے اختیار والے بھی رہیں، اور لوگ ہمارے محتاج ہوں اور ہمیں مزدوری بھی دیں۔ اس کی سب سے سامنے کی مثال جو ہے آج کے زمانے میں وہ کاریگر ہیں کہ جو روزانہ صبح سے جاتے ہیں اور کاریگری کرتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے آج کل 600 روپیہ کما کے گھر پہ واپس ہوتے ہیں، ہے نا؟ 600 روپیہ کما کے گھر پہ واپس ہوتے ہیں۔ آیا یہ نوکر ہے؟ یہ نوکر ہے؟ آپ ذرا سا بول کر کے دیکھیے اس سے، ذرا سا اس کے اوپر غصہ کر کے دیکھیے۔ اگر نوکر ہوگا تو رکا رہے گا، اگر صاحب اختیار ہوگا تو کام چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سامنے کی چیزیں ہیں، ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سامنے کی چیزیں ہیں۔ تو مولا کائنات نے سکھایا، مولا کائنات کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اتنی جنگیں لڑیں، فاتح خیبر و خندق و احد و بدر و حنین و، ہے نا، صفین و نہروان و جمل، ساری جنگوں کے فاتح مولا کائنات۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ سے آپ کا حق چھین لیا گیا۔ اب جو حق چھین لیا گیا تو مایوس ہو کر کے گھر میں بیٹھے۔ کہا علی تو جانتا ہی نہیں مایوس ہونا، علی جانتا نہیں گھر میں بیٹھنا، علی نے اپنی زندگی کا آغاز ایسے کیا کہ گھر نہیں بیٹھے،
تو ہم سے اگر ہمارا حق چھین لیا ہو تو علی گھر میں بیٹھ جائیں؟ کہا نہیں، علی گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ کیا کیا آپ نے؟ اس 25 برسوں میں کہ جس میں آپ کا حق آپ سے چھینا گیا تھا، آپ نے 1000 کنویں کھودے۔ کتنے؟ 1000 کنویں کھودے، اور جب اس میں سے پانی نکلنے لگتا تھا تو آپ جگت کے اوپر بیٹھ کر کے اس کا ایک وقف نامہ لکھتے تھے، اور اس پر لکھتے تھے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے وقف ہے، علی کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ علی کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے وقف ہے۔ اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں دشمن علی بھی ہیں، اس میں دوست علی بھی ہیں، سب ہیں، اور سب کے لیے علی کا یہ وقف نامہ ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے حج کیا ہوگا، مدینے میں جب پہلے پہنچے ہوں گے تو وہاں سے ایک جگہ ہے مسجد ذوالحلیفہ، وہاں سے آپ نے احرام باندھا ہوگا۔ حاجی جاتا ہے اگر پہلے مدینے پہنچتا ہے تو مدینے سے نکل کر کے اس شہر کے باہر جو ہے وہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ کے ہی بغل میں 2-3 عدد ابھی کنویں موجود ہیں، جس علاقے کا نام ہے ابیار علی۔ کیا نام ہے؟ بیر، کنویں کا نام۔ بیر یعنی کنواں، ابیار یعنی کنویں، ابیار علی یعنی علی کے کنویں۔ کب کھودے تھے؟ توجہ ہے میری طرف؟ کب کھودے تھے؟ ہم اپنے جوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے علی کی زندگی۔ 1400 برس پہلے جو کنویں کھودے گئے تھے، کچھ کے سوتے ختم ہو گئے، کچھ دوسروں نے اختیار کر لیے، لیکن ابیار علی جو وہ محلہ ہے اس میں ایسے کنویں بھی ہیں کہ جس میں علی کے دشمنوں نے مشینیں لگا رکھی ہیں تاکہ اتنا پانی نکالا جائے کہ ایک وقت یہ کنواں سوکھ جائے، تاکہ ابیار علی کا نام ختم ہو جائے۔ نہ وہ کنویں سوکھتے ہیں، نہ وہ پانی کم ہوتا ہے، اور علی کا یہ جلوہ 1400 سال سے آج تک نمایاں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ میں کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تقریباً 37 منٹ میں پڑھ چکا ہوں، لہٰذا اب زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک چیز آپ کے خدمت میں ایک 5-7 منٹ میں پڑھ کر کے اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں علی موجود ہوں وہاں مایوسی نہیں پائی جاتی، وہاں مایوسی نہیں پائی جاتی۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اور ٹٹولنے کے بعد یہ محسوس کریں علی یہاں ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر علی ہمارے دل میں موجود ہوں تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آ سکتی، ہمارے اندر مایوسی نہیں آ سکتی، امید ہی امید ہوگی اگر علی ہمارے پاس ہے، سوائے امید کے اور کچھ نہیں۔ تو امیر المؤمنین امید کو بیدار کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2-3 مرتبہ ہمارے نوجوان اور جوان اس مجلس کو سنیں گے تو انہیں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا ان کے دل میں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ وہ شخص ایک ہی نہیں بات، 1000 کنویں کھودے، اس پورے علاقے میں ایک انسان نے واٹر سپلائی کے پرابلم کو سالو کیا ہے، اس انسان کا نام ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ سمجھ رہے ہیں؟ واٹر سپلائی کے پرابلم کو سالو کیا۔ وہ جگہ جو ریتیلا میدان ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں مٹی کم ہے مدینے کے اطراف میں کچھ مٹی بھی ہے کہ جہاں کھیتیاں ہوتی ہیں، جہاں باغات لگائے جاتے ہیں،
لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سنگلاخ ہیں، پتھروں کو توڑ کر کے کنویں بنانے والا تنہا ایک مولا کائنات، پتھروں کو توڑ کر۔ تو اب 1000 کنویں کھودے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مدینے کے اطراف میں جو پانی کی کمی تھی اس کمی کو پورا کر دیا۔ برسوں تک مولا کائنات کے کھودے ہوئے کنویں لوگوں کو پانی فراہم کرتے رہے۔ اور کیا کیا؟ ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر آج بڑا زور دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ پانی کا پرابلم سالو کیا جائے، دوسرے یہ کہ فریش آکسیجن زیادہ سے زیادہ فراہم کی جائے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے جو درخت زیادہ سے زیادہ کاٹے جا رہے ہیں اس کے عوض ضروری ہے کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں جو درخت لگائے جائیں گے ان میں سے نمایاں درخت کون سا ہے؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ کھجور ہے نا؟ تو کھجور کے باغات مولا کائنات اس 25 سال کے اسپیس میں کہ جب چوتھے دور میں آ کر کے مولا کائنات کو خود امت نے خلافت دی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے موقع کے اوپر کیا کیا؟ 1,00,000 درخت لگائے۔ کتنے درخت لگائے؟ 1,00,000 درخت۔ آکسیجن کا پرابلم سالو کیا، فقر و فاقے کا پرابلم سالو کیا، ہے نا؟ جہاں 1,00,000 درخت ہوں وہاں بھوکمری آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ درخت لگائے ہیں وہ اتنا سخی تھا کہ وہ اپنے لیے بھی استعمال کرتا تھا بلکہ اپنے لیے کم استعمال کرتا تھا۔ بھوکے اور نادار افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک آدمی، لوگ پڑھتے نہیں مولا کائنات کی اس فضیلت کو اور اس حیثیت کو، ایک آدمی نے 1,00,000 درخت۔ تو یہ جو 1,00,000 درخت لگائے تھے مولا کائنات نے، تمام لوگوں کو کھلی چھوٹ تھی، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، پابندی نہیں ہے، تار کی باڑ نہیں لگائی جائے گی، مالی نہیں معین کیا جائے گا، ہے نا؟ پتھر لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، نہیں، مولا کائنات نے درخت لگایا، جسے جتنا کھانا ہو کھائے، جتنا جسے گھر لے جانا ہو لے جائے۔ لیکن جب یہ کھجوریں تیار ہوتی تھیں اور تاجر خریدنے کے لیے آتے تھے تو مولا کائنات نے اتنی کھجوریں، 1 سال میں اتنی کھجوریں ان درختوں سے ملتی تھیں کہ 40,000 دینار میں وہ کھجوریں بکتی تھیں۔ دینار سمجھتے ہیں؟ سونے کے سکے، 40,000 دینار، گولڈ کوائن۔ آج آپ اس کی ویلیو لگانا چاہیں تو یہاں ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے بچے کہ جو کمپیوٹر اچھی طرح جانتے ہیں وہ اپنے گھر جا کر کے اس کا حساب کتاب لگائیں گے کہ 40,000 کوائنز سونے کی جو دینار تھے وہ مولا کائنات، یہ کھجوریں اتنے میں بکتی تھیں، اتنے میں، ایک انسان کی محنت کا نتیجہ۔ اگر ہمارے اسی گاؤں میں ہمارے جوان اپنی محنت، اپنی قد و کاوش اور اپنے عزم و حوصلے سے کچھ کرنا چاہیں تو یہ گاؤں ترقی نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین کا یہ عمل بتاتا ہے کہ جب میں تنہا اس منزل کے اوپر اقتصادی فارمولے کو اپنا سکتا ہوں اور اقتصادی پرابلم سالو کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ علی علی کہنے سے کام نہیں چلے گا، علی کی زندگی پر عمل کرنے سے، ان کی سیرت پر عمل کرنے سے کام چلے گا۔ اور یہ ہوتا تھا کیا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پہنچتے تھے تو وہ سارے سونے کے سکے ناداروں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ مدینے والے ہی نہیں بلکہ مدینے کے باہر والے بھی آیا کرتے تھے کہ مولا کائنات آج کے دن کھجوریں اپنی بیچ رہے ہیں اور جب کھجوریں بکیں گی تو ہماری خالی جیبیں بھر جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تھک گئے آپ لوگ؟
ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. مایوسی بہرحال زہر ہے، انسان ہو یا قوم ہو، ایک آدمی ہو یا پوری قوم. اگر سب کے سب مایوس ہو جائیں اس گاؤں میں تو ایک بتی بھی نہ جلے، ایک بتی بھی نہ جلے، لوگ بھوکے مر جائیں. مایوسی ایسی خطرناک چیز ہے. اور پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، یہ میرے بندوں سے کہہ دو، کیا صرف مسلمانوں سے خطاب ہے؟ اللہ کے بندے صرف مسلمان ہی ہیں؟ بلکہ اور دوسرے بھی ہیں. جتنے اللہ کے بندے ہیں، جتنے انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہلاتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں اور اپنی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک جنگ ایسی ہے تاریخ اسلام میں کہ جس میں پورا عرب اکٹھا ہو کر کے آیا تھا. پورا عرب، قریش بھی تھے اس میں، عرب کے دوسرے قبائل بھی تھے اس میں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور جتنے قبیلے کفار و مشرکین کے تھے وہ سب اکٹھا کیے تھے ابو سفیان. ابو سفیان سپہ سالار تھا. اس لشکر میں ایک بہت بڑا بہادر تھا کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ 1000 کے لشکر سے تنہا لڑتا ہے. 1000 کے لشکر سے تنہا لڑتا ہے. اچھا، تو اب اس جنگ کے لیے کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا پیغمبر نے. جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینے کے گرد، پہاڑ تو اپنی جگہ کے اوپر، بستی پیچھے، اور جو نکلنے کا راستہ ہے اور جو میدان ہے اس میں خندقیں کھود دی جائیں، اتنی چوڑی ہوں کہ لوگ آسانی سے اس خندق کو پار نہ کر سکیں. پیغمبر اسلام بھی خندق کھودنے میں لگے ہیں، لشکر اسلام بھی خندق کھودنے میں لگا ہوا. جب خندق کھود گئی، لشکر ادھر سے آ کر کے اکٹھا ہوا. چند دن گزرے تو اب وہ جو 1000 کے اوپر بھاری تھا، اس نے کہا ایسے تو کام چلے گا نہیں. وہ اپنے 2-3 ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے آیا اور دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا خندق کو پار کر گیا. اب جو خندق کو پار کر گیا تو یہاں پر یعنی گویا مسلمانوں کی تعداد بھی 2-3 ہزار تو ہو ہی گئی تھی خندق تک پہنچتے پہنچتے. تو اب یہ بعض خطبہ یہ پڑھا کرتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی بھی جانتے تھے اور رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ ادھر سے آنے والے کم ہوں گے، ادھر سے فرار کرنے والے زیادہ ہوں گے، لہذا ایسے خندق کھودو نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکے نہ ادھر سے کوئی باہر جا سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ کی خوشی کی بات کہی تو اس میں بھی جو ہے وہ جوش نہیں دکھائی دیتا. ایک صلوات پڑھیں. یہ انسان کی فطرت ہے بھائی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم وہاں اس زمانے میں جب خندق کا مرحلہ تھا 2-3 ہزار مسلمان اور ادھر 12 سے 14 ہزار افراد اکٹھا ہوئے تھے، تو یہ 12 سے 14 ہزار افراد جو ہے وہ مسلمانوں کے دل میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی تھے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ فرار کی راہ روکنے کے لیے خندق کھودی گئی. ادھر سے وہ خندق پار کر کے چلا آیا اور رجس خوانی کرنے لگا کہ تم میں کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اس لیے کہ تمہارے نبی کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے قتل کر دو گے تو جنت میں جاؤ گے غازی بن کے، اور اگر مجھ سے قتل ہو جاؤ گے تو شہید بن کے جنت میں جاؤ گے. آؤ کسے لڑنا.
ہے نا. دیکھیے ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ بات ہمارے عقیدے کی ہے، لیکن اگر امتحان لے لیا جائے عقیدے کا تو بڑے بڑے فیل ہو جایا کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے زمانے میں یہی ہے کہ ممبر سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو ہمارے عقیدے کی ہے، ہم مخالفت اس کی نہیں کر سکتے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں بھی کسوٹی کے اوپر کسا جائے تو وہ بھی فرار کی راہ اختیار کر لیتے ہیں. کیا ہوا یہ کہ جب پیغمبر نے کہا کہ کون ہے من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. اگر مسلمانوں میں ذرا سا شعور ہوتا تو وہ یہ سمجھتے کہ نبی صادق نے اسے انسان نہیں کہا ہے، کتا کہا ہے. اور اگر کتا کہا ہے تو کتا دھت دھت کرنے سے بھی بھاگ جایا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شعور کو دہشت نے جکڑ رکھا تھا، اور اتنی دہشت تھی کہ اپنے آپ سے بھی مایوس ہو گئے. تو مایوسی کا اظہار کیسے کیا؟ نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، اور اس طرح سر جھکا کے بیٹھے ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ یوں سر جھکا کے بیٹھے تھے جیسے پرندہ سروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ذرا سا حرکت ہوگی تو اڑ جائے گا. کوئی نہیں اٹھا. اچھا اٹھا نہیں، اپنی جگہ کے اوپر ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا معلوم ہے یہ اکیلے 1000 کے اوپر بھاری ہے، خبردار مقابلے کے لیے نہ جانا ہے نا. تو مایوسی کہاں تک بڑھائی جا رہی ہے؟ لشکر اسلام کی مایوسی کی سطح کہاں تک پہنچائی جا رہی ہے کہ نبی یہ صادق کی بات بھی تسلیم نہیں کی جا رہی ہے، ان کے حکم کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، مانا نہیں جا رہا ہے. اب ایسی مایوسی کی فضا میں کوئی تو اٹھے گا، جو اٹھے گا وہ امید کے چراغ روشن کرنے کے لیے اٹھے گا، مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، امید کا چراغ جلانے کے لیے. جس کی آواز ابھری اسے کہتے ہیں اسد اللہ الغالب مولا علی ابن ابی طالب. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اگر مولا کائنات نہ اٹھتے اور نہ موجود ہوتے وہاں تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ نبی کا پیغام ختم ہو جاتا، نبی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، کتاب الہی ختم ہو جاتی ہے، قبلہ ختم ہو جاتا، عبادتیں ختم ہو جاتی، نظام الہی ختم ہو جاتا. تنہا ایک ذات نے ان تمام خوشبودار پھولوں کو وہ مہک عطا کی اپنی شجاعت اور اپنی دلیری کے ذریعے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آج 1400 برس گزر گئے. علی نے امید کے جو چراغ جلائے تھے آج بھی اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں، آج بھی اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں. یہ ہے، وہاں بھی ہے. محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں نہ جائیے، عمر ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے، ہے نا. مدینے میں موجود اصحاب کہہ رہے ہیں فرزند رسول نہ جائیے، لیکن امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ظاہر ہے کہ وہاں کیا ہے مایوسی. جابر الظالم حاکم نے پورے عالم اسلام کو، یعنی پوری ٹیریٹوری کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نہیں، عالم اسلام اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. اب ایسے موقع کے اوپر کوئی نہ اٹھے تو پوری دنیا مایوس، اور جو اٹھے وہ امید کا چراغ جلانے والا.
حسین نے اپنی امید کا چراغ جلانے کے لیے تیل کا استعمال نہیں کیا، اپنے لہو کا استعمال کیا، اپنے خون کا استعمال کیا۔ اور ظاہر ہے جس قوم میں خون کے چراغ جلائے جاتے ہیں وہ قوم ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام چلے اور اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر چلے، امید سے بھرنے کے لیے عالم اسلام۔ یہ مختصر سا لشکر شب عاشور ایک بار پھر آزمایا گیا۔ شب عاشور سے پہلے جو جانے والے تھے وہ جا چکے تھے، ہے نا؟ ولایت کی چھلنی میں جو چھن کر کے نتھرے اور نکھرے وہ 72 افراد تھے، اور ان 72 افراد نے تاریخ انسانیت میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی جب ہم ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا انصار ابی محمد المجتبی، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین۔ اے ناصران حسین تم پر ہمارا سلام۔ کیسے کیسے تھے؟ ایسے بوڑھے تھے جو کمر کے اعتبار سے دوہرے ہو گئے تھے، کمان بن گئے تھے لیکن تیر بننے کی جرأت تھی۔ عزیزو، یہ پورا لشکر جو انصار کا تھا ظہر کی نماز کے بعد تک درجہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ ظہر کے بعد جب آوان و انصار درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو چکے تو گود کے پالوں کی باری آئی، اور حسین نے ایک ایک کر کے اپنی گود کے پالوں کو خدا کی بارگاہ میں فدا کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا شہید جو تاریخ کربلا میں ملتا ہے، مصدقہ تاریخ کربلا میں ملتا ہے، اور وہ بھی اس فلسفے کے تحت کہ اگر حسین اپنے جوان کو بعد میں جانے کی اجازت دیتے تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ اپنے لال کو بچانا چاہتے۔ سب سے پہلا شہید ہے جسے 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر کہتے ہیں۔ علی اکبر سب سے پہلے شہید۔ یہ سال جناب علی اکبر کی ولادت کا 1400واں سال ہے۔ یہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کو زیارت عاشورہ میں 3 مرتبہ سلام کیا گیا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، علی اکبر، وعلی اولاد الحسین، اس میں بھی علی اکبر، وعلی اصحاب الحسین، اس میں بھی علی اکبر ہے۔ 3 مرتبہ جناب علی اکبر کو سلام کیا گیا، 3 مرتبہ جناب علی اکبر کو سلام کیا گیا، وہ بھی زیارت عاشورہ میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ الگ سے زیارت ہے جناب علی اکبر کی کہ جو آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابن ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، اے شہید، اے شہید کے بیٹے، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، اے مظلوم اور مظلوم کے بیٹے تم پر سلام ہو۔ لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ۔ یہ حسین کے لیے بھی کہا گیا، علی اکبر کے لیے بھی کہا گیا۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جسے جناب علی اکبر کہتے ہیں۔ جناب علی اکبر اسی لیے جیسے ہی آئے
تو اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ علی اکبر کو بعد میں بھیجا جا رہا ہے، علی اکبر کو بچانا چاہتے ہیں، نہیں، پہلا شہید خاندان بنی ہاشم کا جناب علی اکبر آئے، اور آنے کے بعد کہا بابا جنگ کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے لال جاؤ، لیکن ایک درخواست ہے تم سے۔ کہا بابا وہ کیا درخواست ہے؟ کہا پہلے جا کے اہل حرم سے رخصت ہو لو، پہلے بیویوں سے جا کے رخصت ہو لو۔ دو رخصتیں ہیں کربلا کے میدان میں، ایک جناب علی اکبر کی رخصت ہے اور ایک حسین مظلوم کی رخصت ہے۔ جناب علی اکبر کی رخصت کا حال یہ ہے کہ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، علی اکبر اہل حرم سے رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں، لیکن بیویاں علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑتی، کہتی ہیں اے علی اکبر ایک مرتبہ اپنے جمال کو ایک مرتبہ اور ہمیں دکھاتے جاؤ، ہمیں اپنی زیارت اور کراتے جاؤ۔ بڑی مشکلوں سے جناب زینب نے کہا میرے لال درمیان میں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری زندگی میں ہم تمہارا ماتم کر لیں اور تم ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاؤ۔ یہی ہوا کہ زندگی میں علی اکبر کا ماتم کیا گیا، اور پھر علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے نانا کا امامہ سر پہ رکھا، نانا کی قبا پہنائی، نانا کی ابا دوش پہ ڈالی، نانا کا پٹکا کمر میں باندھا، اور اس کے بعد حسرت کی نگاہ سے کہا میرے لال ذرا چل کے بھی دکھاؤ، ذرا چل کے بھی دکھاؤ۔ گویا علی اکبر کے رفتار دیکھنا چاہتے تھے، ایسی رفتار جو رسول خدا کی رفتار تھی۔ علی اکبر کو روانہ کیا مقتل کی طرف، گھوڑے پر سوار کیا، اور جب گھوڑے کو ایڑ دے کے علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے تو کانوں میں کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ گھوڑے کو روکا، روکنے کے بعد کہا گھوڑے سے اتر کے بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، یہ آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ آواز دی میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو مجھ سے یہ جملہ نہ کہتے۔ اے میرے لال جب تک کہ تمہارا اور میرا سامنا ہوتا رہے پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر مقتل میں گئے، جنگ کی، 120 افراد کو فنار کیا۔ آ کے کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اور حسین کیا جواب دیں؟ پہلی درخواست ہے، پہلا تقاضا ہے علی اکبر کا، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی پیاس تو مجھ سے زیادہ شدید ہے۔ اور یہ کہہ کے پھر جناب علی اکبر واپس ہوئے، انگوٹھی دہن میں رکھ کر کے، اور 80 ناریوں کو فنار کیا۔ جب زخموں سے چور ہوئے اور وہ نیزہ سینے کے اندر در آیا کہ جس سے علی اکبر گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ سکے تو جھک گئے، اور علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی۔ گھوڑا اضطراب کے عالم میں لشکر کے درمیان سے گزرنے لگا۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ تلواریں اس طرح پڑ رہی تھی جسم کے اوپر کہ فقط تعو ہو اربن اربا۔ علی اکبر کو جسم میں زندگانی میں ہی ایسا ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیک منی السلام یا ابتا، اے بابا آپ کے اوپر میرا آخری سلام ہو۔ اے بابا یہ جد بزرگوار آئے ہیں، 2 جام لے کر کے آئے ہیں، ایک میری پیاس بجھانے کے لیے، ایک آپ کی پیاس بجھانے کے لیے، اور فرماتے ہیں اے حسین آنے میں جلدی کرو۔ حسین لاش اکبر کے اوپر آئے، سر کو زانو کے اوپر رکھا، بے چینی کی کیفیت ہے، جھکتے ہیں اور پھر علی اکبر کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جب اضطراب کم نہ ہوا تو رخصت
رخسار کے اوپر اپنا رخسارہ رکھا اور گریہ کرنا شروع کیا. آواز دی یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا. ایک طرف سے بچوں نے سہارا دیا، دوسری طرف سے حسین نے سہارا دیا. مقتل سے لاشِ علی اکبر در خیمہ پر آیا. آواز دی زینب جسے 18 برس تک چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اس کا جنازہ آیا ہے. وا محمدا وا علیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.